وہی یونیورسٹی وہی جگہ، لاہور میں ایک اور طالبہ یونیورسٹی کی چوتھی منزل سے کود گئی۔ لڑکی کا جبڑا ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں شدید چوٹیں آئیں۔ اسپتال میں حالت تشویشناک۔ ڈی فارم کی طالبہ نے اسی بلڈنگ کے چوتھے فلور سے چھلانگ لگائی جہاں چند روز قبل اویس نامی طالب علم نے خودکشی کی تھی۔ یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی۔ طالبہ کا تعلق شیخوپورہ کے علاقے نارنگ منڈی سے ہے۔ تشویشناک حالت میں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر کا وینزویلا کے تیل وسائل تک رسائی کا بھی مطالبہ۔ کیوبا، کولمبیا اور میکسیکو میں بھی فوجی کارروائیوں کی وارننگ دے دی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے تیل اور وسائل تک رسائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہا وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے تعاون نہ کیا تو نکولس مادورو سے بھی بھاری قیمت چکائیں گے۔ وینزویلا میں امریکی حملے میں فوجی اہلکاروں اور شہریوں سمیت 40 افراد ہلاک ہوئے۔ وینزویلا کے میڈیا کا دعویٰ، امریکی صدر ٹرمپ کی تردید۔ کہا کارروائی میں کوئی فوجی ہلاک نہیں ہوا، متعدد زخمی ہوئے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین کے مطابق امریکی ہیلی کاپٹرز نے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری میں حصہ لیا۔ ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا لیکن سب بحفاظت واپس آ گئے۔ پاکستان کا وینزویلا کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہم قرار دیا۔ بحران کے پرامن حل پر زور، تمام فریقین سے تحمل اور کشیدگی میں کمی کی اپیل کر دی۔ وینزویلا بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری پر زور، بین الاقوامی قانون کے مطابق مسائل کے حل کی ضرورت اجاگر کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر سفارتی سطح پر رابطے میں ہے، امن، استحکام اور مکالمے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور بیجنگ میں مکمل، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اسٹریٹجک، دفاعی، معاشی اور ثقافتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک چین ایکشن پلان 2025 سے 29 سی پیک 2.0 گوادر بندرگاہ اور خلائی تعاون پر اتفاق۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا اعادہ۔ عالمی امن، دہشت گردی کے خاتمے اور جنوبی ایشیا میں یک طرفہ اقدامات کی مخالفت۔ آئندہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ اسلام آباد میں منعقد کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سیڈکا کے چیئرمین چن شیاؤ وانگ سے ملاقات۔ پاک چین ترقی، سماجی، خلائی ٹیکنالوجی اور IT میں تعاون پر بات چیت۔ عوامی فلاح و بہبود اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے منصوبوں میں شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر خصوصی منصوبوں کا اعلان۔ دونوں ممالک کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے کا اعادہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان چین کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کی ممکنہ احتجاج پر PTI کو وارننگ۔ کہا قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مجرمان کے لیے ریاست کی طرف سے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے۔ PTI بیٹھنے کو تیار نہیں۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں جھوٹے مقدمات بنائے۔ PTI نے سوشل میڈیا پر اوئے توئے کا کلچر متعارف کروایا۔ PTI کو اپنے اعمال پر معافی مانگنی چاہیے، نوجوان نسل کو تباہ کرنے والوں کو رعایت نہیں دیں گے۔ جو لوگ انتشار چاہتے ہوں وہ مذاکرات کیا کریں گے، گورنر فیصل کریم کنڈی کا طنز۔ کہا انتشاری ٹولے نے ملک میں امن و امان کی صورتحال ابتر بنا دی۔ جب فوج میں سزا جزا کا عمل ہے تو باقی محکموں میں کیوں نہیں؟ جو پاکستان کے آئین و قانون کو نہیں مانتا ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے افغان شہری ملوث نکلتا ہے۔
یوم حق خود ارادیت پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا خصوصی پیغام 7 بھائیوں سے جاری۔ کشمیری کی جدوجہد کا اعادہ، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مؤثر اور قابل عمل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ بین الاقوامی برادری سے بھارت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ایٹمی پاکستان کے بانی شہید جمہوریت قائد عوام سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ۔ 1967 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر رہے۔ متفقہ آئین کی منظوری کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 5 جولائی 1977 کو عامر ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کروایا۔ قتل کی اجازت دینے کے الزام میں متنازع ترین مقدمہ چلا کر تختہ دار پر لٹکا دیا۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت پر خراج عقیدت۔ بلاول بھٹو نے کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو وقار، شناخت اور امید دی۔ قائد عوام نے یہ انقلابی سوچ متعارف کروائی کہ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی بنیاد بھی شہید بھٹو نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کر کے رکھی۔ بھٹو شہید کی شہادت ان کے نظریات کو خاموش نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور اسی راہ میں جان دے کر سیاسی افق پر امر ہو گئے۔ 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری جدوجہد کا سنہرا باب ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم روس بھارت تیل معاملے کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر بھارت روسی تیل کے مسئلے پر تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا شاندار آغاز۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 2422 پوائنٹس اضافے سے 1,81,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,81,486 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ برازیل ٹاپ ریسکیو آپریشن میں شہید ہونے والے کیپٹن عصمت گلفام مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ لاہور میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں جی او سی لاہور، آئی جی پنجاب، سینئر عسکری اور سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شدید سردی میں فرائض کی انجام دہی کے دوران برفانی سلائڈ کا شکار ہو کر جام شہادت نوش کیا۔ قوم کی جانب سے عظیم قربانی پر سلام عقیدت۔ بالائی اور میدانی علاقوں پر شدید سردی کا راج۔ لہم پارہ -11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ گوپس اور کلات -5 ریکارڈ، کوئٹہ -2، اسلام آباد اور پشاور 7، لاہور 9، کراچی میں درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ نوشہرہ کے نواحی علاقے لکڑئی میں شادی کا فنکشن خونی تقریب میں بدل گیا۔ ہوائی فائرنگ سے پولیس اہلکار منظور جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ لاش اور زخمیوں کو قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا۔ مقتول کے بھائی کی رپورٹ پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ سیشن کورٹ لاہور تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کے مقدمے میں عدالت نے ملزم امیر فتح کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج سیف اللہ ہجرا کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا کہ ملزم مقتول کے ساتھ پرانی دشمنی رکھتا ہے اور سنگین الزامات میں منسلک پایا گیا۔ درخواست گزار ضمانت کا حقدار نہیں۔ پولیس ملزم سے موبائل ریکور کرے گی۔ تھانہ اچرا پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ لائٹس کو شمسی توانائی پر منتقل کے منصوبے کا افتتاح میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں 2026 کا ایک اور کام پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت کیا۔ کے ایم سی نے کراچی کے لیے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی بار روایتی لائٹس کی جگہ سولر پاور اسٹریٹ لائٹس پر منتقل ہوئے۔ ایئرپورٹ تک تمام لائٹس سولر پر ہیں جن پر 1 ارب روپے کی لاگت آئی ہے۔
یونان کی فضائی حدود بند رہنے کے بعد بحال ایتھنز ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کرنا پڑیں۔ ملک بھر میں کوئی طیارہ ٹیک آف نہ کر سکا۔ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے ایئرپورٹ پر موجود مسافر رل گئے۔ کئی پروازیں منسوخ یا دوسری جگہ موڑ دی گئیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے مرمتی کام مکمل کر لیا۔ ایئر لائنز کی جانب سے پروازوں کی تاخیر اور منسوخی کا الرٹ جاری۔